नसरत के लिए आमादा कर रहे थे। मैं युवीनी मैं यंसुरुनी हत्ता उबल्लिग रिसालत रब्बी वलहुल जन्नह। कौन मुझे ठिकाना देगा, कौन मेरी मदद करेगा ताकि मैं अपने रब की रिसालत को, अपने रब के पैगाम को पहुंचाऊं और उसको जन्नत मिलेगी। तो फजीलत बता रहे हैं कि जो ठिकाना देगा, जो मेरी मदद करेगा, उसको जन्नत मिलेगी, आखिरत का फायदा बता रहे हैं। ऐसे दीगर कामों पर फजाइल, तो जितना फजाइल के हलकों में बैठकर हम सुनेंगे, एक तो बयान को शौक के वास्ते सुनना, शौक के वास्ते तो शौक पूरा हो जाएगा बयान सुनने का, और एक बयान में, मजलिस में, दीन की तालीम में, फजाइल के हलकों में अपनी ज़रूरत को हाजत समझकर इसलिए सुनना कि इन फजाइल को सुनकर मेरे अंदर अमल की क़ुव्वत पैदा हो, तो उससे अमल की क़ुव्वत पैदा होगी, रग़बत बढ़ेगी, अमल करने का शौक़ पैदा होगा। या सिर्फ मालूमात के लिए आदमी सुन रहा है कि मुझे मालूमात हो जाए, अच्छी से अच्छी मेरे पास इल्मी मालूमात हो, तारीख़ी मालूमात हो, सीरत की मालूमात हो, तो मालूमात का बड़ा ज़ख़ीरा हो जाएगा, मालूमात बहुत सारी होगी, हर मोड़ पर आदमी बोलेगा, लेकिन अमल के रास्ते में सिफर हो जाएगा, क्योंकि अमल की नीयत नहीं है। इसलिए इन फ़ज़ाइल को सुनना है और उसको बोलना है, ईमान की दावत देनी है, ईमान के फ़ज़ाइल को सुनना है और फिर अल्लाह से कामिल ईमान को मांगना है। हदीस की दुआओं में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ईमानन कामिला, या अल्लाह मैं तुझसे कामिल ईमान का सवाल करता हूँ, व यकीनन सादिक़ा, सच्चे यकीन का सवाल करता हूँ, अऊज़ु बिका, और पनाह चाहिए किसी जगह एक रिवायत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान के बाद ईमान से फिर जाने से, ईमान के बाद ईमान से फिर जाने से पनाह मांगता हूँ। तो ईमान का सवाल अल्लाह से करना, ये अल्लाह से मांगने की चीज़ है। जैसे एक बे औलाद अल्लाह से औलाद मांगता है और मांगता ही रहता है, मांगता ही रहता है, 50 साल की उम्र तक अगर बच्चा नहीं होता तो आदमी वहाँ तक अल्लाह से मांगता रहता है, जो मिलता है उसको, भाई मेरे लिए दुआ करना, अल्लाह मुझे औलाद दे दे, अल्लाह मुझे बच्चा दे दे, दुआ करता रहता है, दुआ करवाता रहता है। और लोग जो अमल बताया करता है, जिस तरह के काम करने को कहे, जो करने को कहे करता है कि भाई किसी तरह मुझे बच्चा मिल जाए। तो जैसे एक बे औलाद की तलब में मारा मारा फिरता है, ऐसे एक ईमान वाला अपने ईमान के कमाल की तलब में, अपने दीन के कमाल की तलब में कि अल्लाह मुझे ईमान का कमाल दे दे, अल्लाह से मांगना है, अल्लाह से सवाल करना है कि अल्लाह हमें ईमान का कमाल दे दे, और ईमान की मश्क करें, ईमान की मश्क करें। जो कलिमात हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौका ब मौका पढ़े हैं, मसनून अज़कार हैं, सबसे बड़ी ईमान की मश्क है वो। खाते वक्त आदमी बिस्मिल्लाह पढ़ रहा है, अल्लाह का नाम लेकर खा रहा है, खाने के बाद दुआ पढ़ रहा है, वो दीगर औक़ात के जो मसनून अमाल है उन अमाल की पाबंदी कर रहा है, तो ये इसकी मश्क है। इसी तरह नमाज है, इसी तरह इल्म और ज़िक्र है, इसी तरह इकराम और अखलाक हैं, इसी तरह इखलास है, और इसी तरह इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह, यानी अल्लाह के नाम पर जानो माल को खर्च करना। ये 6 सिफ़ात हैं जिस पर मश्क करके अपने अंदर एक इस्तेदाद बनानी, अपने अंदर पूरे दीन पर चलने की इस्तेदाद बनानी है, जिसकी बुनियाद यहाँ से ये इब्तिदा है इसकी। जब इस इब्तिदा पर अच्छी मेहनत होगी, ईमान में ताकत पैदा होगी, नमाज में कमाल पैदा होगा, इल्म हासिल करके जहालत ख़त्म होगी, अल्लाह की याद और ज़िक्र के ज़रिए से गफलत ख़त्म होगी, और अपने अंदर तवाज़ु, आजिज़ी और इंकिसारी पैदा करके मखलूक़ खुदा की खिदमत का जज्बा पैदा होगा और हुकूक़ की अदायगी का जज्बा पैदा होगा, और इन अमाल को सिर्फ़ और सिर्फ एक अल्लाह के वास्ते, और कोई गरज नहीं किसी किस्म की, और कोई गरज, इसलिए कि दुनिया में करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन हर काम के पीछे कोई गरज छुपी रहती है। अल्लाह के वहाँ वो काम काबिल कबूल नहीं है जिस काम और अमल के पीछे कोई गरज छुपी हुई है। अल्लाह के वहाँ तो खालिस अमल काबिल कबूल है, कि जो खालिस हो, जिसके पीछे कोई गरज ना हो, जिस अमल के पीछे सिर्फ अल्लाह ही, कि अल्लाह खुश हो जाएगा, अल्लाह राज़ी हो जाएगा मेरी नमाज से, रोज़ों से, ज़कात से, ज़िक्र से, इबादत से, मेरे अच्छे कामों से, मेरी खिदमत से, मेरी तबलीग और गश्तों से, कि हर काम से अल्लाह की खुशनुदी और उसकी रज़ा,
وہ بھی ایک مشق کی چیز ہے، جیسے نماز کی مشق ہوگی اور جیسے اکرام کی مشق ہوگی، اسی طرح اخلاص پیدا کرنے کی ایک مشق ہے کہ ہر مسلمان اپنے کاموں میں اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کرے، اس کے وہاں وہی قابل قبول ہوگا، اور مخلص اپنے عملوں کی وجہ سے دنیا میں مقبول ہوگا۔ وہ اپنے کاموں کو چھپائے گا، وہ اپنے کاموں کو چھپا دے گا، وہ ظاہر نہیں کرے گا، اپنے کام کرتا جائے گا، چھپاتا جائے گا، وہ انتہائی درجے کی کوشش کرے گا کہ میرا عمل چھپ جائے، ظاہر نہ ہو کسی کے سامنے، صرف میرا اللہ میرے اس عمل کا بدلہ دے۔ یہ خالص عمل بنانے کی ایک مشق ہے، کیونکہ انسان کی فطرت میں اور قرب و جوار کے ماحول میں نمائش، آدمی چاہتا ہے شہرت، یہ اندر کا ایک مرض ہے، ایک بیماری ہے، آدمی شہرت چاہتا ہے، واہ چاہتا ہے، گھر میں بھی 2 بچے ہوتے ہیں، اس کی جو واہ ہوتی ہے تو خوش ہوتا ہے، ذرا کوئی تنبیہ کرتا ہے تو ناراض ہو جاتا ہے، بچپن سے یہ چیز ہوتی ہے، اور دھیرے دھیرے وہ چیز پروان چڑھتی ہے، یہاں تک کہ پھر آدمی کے ہر کام کے ساتھ وہ چیز لگ جاتی ہے کہ آدمی مال خرچ کرتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ لوگ مجھے سخی کہیں، آدمی کوئی خدمت کرتا ہے، اس کے بدلے میں لوگ امید کرتا ہے کہ مجھے کوئی خادم کہے، اور وہ بیماری لگ جاتی ہے اندر سے، آدمی کو احساس نہیں ہوتا۔ حج کر کے آدمی آتا ہے، آدمی کو اب یہ دائیہ ہوتا ہے کہ مجھے لوگ حاجی صاحب کہیں، حج پڑھ کر آوے حاجی صاحب نہ کہے تو آدمی کو ذرا، پہلے تو ویسے ہی نام لے کر پکارتے تھے، کچھ نہیں لگتا تھا، لیکن اب حج پڑھ کے آئے نام لے کر پکارتے تو برا لگتا ہے اندر سے، کہہ رہے ابھی میں حج پڑھ کے آئے پھر بھی حاجی صاحب نہیں کہہ رہے، تو وہ اندر کی غرض ہے، وہ اندر کی غرض ہے۔ ایسے اور کوئی خدمت پر آدمی کو اندر دائیہ بنتا ہے کہ مجھے کوئی فلاں صاحب کہے، خادم صاحب کہے، حاجی صاحب کہے، سخی صاحب کہے، یہ بہت بڑا مہلک مرض ہے۔ یہ جیسے انسانی جسم کو کینسر ہلاک کر دیتا ہے، ایسے عملوں کو، بڑے بڑے عملوں کو جو ہے ریا، شہرت اور نمود کا جذبہ جو ہے وہ کینسر کی طرح ختم کر دیتا ہے۔ جیسے کھٹا کٹا بالکل تندرست آدمی، 25 سال کا 30 سال کا جوان چلتا پھرتا نظر آ رہا تھا، پتہ چلا کہ بیمار ہوا ہے، بستر میں ہے، ٹیسٹ ہوا، رپورٹ ہوا کہ اس کو کینسر ہے، 2 مہینے میں اس کی حیت بدل جاتی ہے، 80 کلو کا 40 کلو کا ہو جاتا ہے۔ بھئی اتنے 2 ہی مہینے میں کیا ہو گیا اس کو کہ اس کو اندر کینسر لگ گیا ہے۔ ایسے عملوں کو بیماری لگ جاتی ہے، نماز کو، روزوں کو، زکوٰۃ کو، حج کو، عمروں کو، سخاوت کو اور دیگر خدمات کو اندر بیماری لگتی ہے، اور وہ اندر کا ایک دائیہ ہوتا ہے جو پیچھے غرض چھپی رہتی ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بستی میں گئے تو لوگوں کے نام پوچھے، بھائی کیا نام ہے؟ کہ بھائی حاجی ابراہیم، حاجی موسیٰ، آپ کا حاجی قاسم، حاجی فلاں، حاجی فلاں، جو نام بتایا اس کے ساتھ حاجی لگا۔ لوگوں نے ان کو پوچھا کہ آپ کا کیا نام ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اشرف علی نمازی۔ تو سب تعجب کرنے لگے کہ بھئی نمازوں سبھی پڑھتے ہیں، تم اکیلے پڑھتے ہو کیا؟ تو اشرف علی نمازی کہتے ہو؟ تو بولے تم نے کتنی مرتبہ حج کیا ہے؟ تو کسی نے کہا 1 مرتبہ، تم نے 1 مرتبہ، تم نے 1 مرتبہ، تو حضرت نے کہا بھئی تم نے 1 مرتبہ حج کیا اور کہتے ہو کہ حاجی ابراہیم، حاجی فلاں، میں تو دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہوں، پھر کیوں نمازی نہ کہوں؟ کہ میں تو روزانہ 5 نمازیں پڑھتا ہوں۔ تو کوئی نمازی اپنے آپ کو کہتا ہے؟ ارے بولو نا بھائی، کوئی نہیں کہتا۔ اور حج پڑھ کے آدمی آتا ہے تو اب حاجی صاحب، اور اگر نہ ٹھیک ہے، لوگ اکراماً کہتے ہیں اچھا ہے، لیکن آدمی اس کا طالب ہے کہ مجھے کہے اور نہ کہے تو ناراض ہو جائے، تو یہ اندر کا مرض ہے، یہ کینسر ہے بہت بڑا، یہ حج کو بھی خراب کر دے گا، یہ اور اعمال کو بھی خراب کر دے گا۔ اس لیے اس راستے میں اس کی مشق ہے کہ ریا کا دائیہ نہ رہے، کوئی جذبہ نہ رہے، بلکہ عمل ہمارا خالص ہو ایک اللہ کے لیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیمار تھی، ابن عباس عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اجازت طلب کے اندر جانے کی، تو منع کر دیا کہ آپ نہ آئیں۔ اصرار کیا تو کہا کہ جب بھی وہ آتے میری تعریف کرتے، اور مجھے اپنی تعریف پسند نہیں ہے کہ کوئی آ کر میری تعریف کرے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں کریں گے، اجازت دے دے، بیمار عیادت کر لو، تو اجازت دے دی، پردے کے پیچھے سے عیادت کری، تھوڑی دیر بیٹھے اور پھر اپنی عادت کے مطابق شروع ہو گئے کہ اللہ نے امی جان آپ کو بڑے فضائل سے نوازا ہے، اور آپ کے یہ مناقب ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں اسی لیے آپ کو اجازت نہیں دیتی کہ آپ جب بھی آتے میری تعریف کرتے، اور مجھے پسند نہیں ہے۔ میں تو یہ چاہتی ہوں کہ اس حال میں دنیا سے چلی جاؤں کہ میرے پیچھے میرا کوئی تذکرہ نہ ہو، میں تو یہ چاہتی ہوں۔
तो एक बहुत बड़ा अमल है जिसकी इस रास्ते में मश्क है। जैसे इल्म की मश्क है, ज़िक्र की मश्क है, इकराम और इकराम की मश्क है, ऐसे इखलास की मश्क है कि हमारा हर अमल खालिस रहे। और ऐसे इन्फाक की मश्क है कि अभी हर आदमी समझता है जान मेरी है, माल मेरा है, इसलिए जिसको जहां जी में आता है लगाता है, जिसको जहां मर्जी में आता है। किसी को मर्जी में आया तो 50 लाख का घर बना देता है, हालांकि 10 लाख के घर में काम चल जावे ऐसा है। 10 लाख का काम करवा दे तो उसका जरूरत पूरी हो जाए, उसकी, उसके बच्चों की, उसके मेहमानों की, सबकी जरूरत पूरी हो जाए। 10 लाख लगा दे तो उसका काम हो जाता है। लेकिन उसकी मर्जी कि नहीं मुझे 50 लाख वाला बनाना, तो 50 लाख का मकान बनाकर 40 लाख रुपए जाया कर देता है। क्यों? वो ऐसा समझता है कि मेरे। एक आदमी शादी करता है, मेहर वाजिब है उसके ऊपर, मेहर वाजिब है, वलीमा सुन्नत है, शुआरे खिलाना भी सुन्नत है, वाजिब उसके ऊपर मेहर है। तो मेहर अपने वाजिब मेहर अदा करके वो आसानी के साथ चंद हजार रुपयों में अपना निकाह कर सकता है, लेकिन वो उसको छोड़कर लाखों रुपए में करता है, लाखों रुपए खर्च कर देता है शादी में, कपड़े और जूते और पता नहीं किस्म किस्म की ऐसी चीजें जिसका कोई फायदा नहीं है, और आदमी अपना माल जाया करता है। क्यों ऐसा हो रहा है? वो ये समझता है कि पैसे मेरे। ऐसे लोग अपनी जात को इस्तेमाल करते हैं। कोई चौराहे पर बैठकर जिंदगी पूरी कर देता है, कोई खेलकूद में जिंदगी पूरी कर देता है, कोई लहव लाइव की मजलिसों में पूरी कर देता है। हर आदमी अपने ज़ौक़ पर जिंदगी लगाता है। क्यों ऐसा हो रहा है? इसलिए कि हर आदमी ये समझता है कि जात और जान मेरी, हालांकि ये धोखा है। न जान हमारी है न माल हमारा है। जान और माल दोनों अल्लाह की अमानत है, ये दोनों अल्लाह की अमानत है, और इस अमानत को अल्लाह के हुक्म पर लगाने का हुक्म है। मोमिनीन से हुक्म है इसका कि इसको अल्लाह के नाम पर लगाएं, अल्लाह के फराइज को, अल्लाह के अवामिर को जिंदा करें, अपनी ज़ात से भी अपने माल से भी, और उसमें हुकूक अल्लाह ने रखे। जैसे ज़ात दी उस पर नमाज, रोज़ा, हज, और माल है तो हज और ज़कात, ये इंसान के ज़िम्मे फ़र्ज किए। फिर उसके अलावा दीगर उसके ऊपर वाजिब हुकूक उसके ऊपर किए, अपने ज़ात का हक़, अपने अहलो अयाल का हक़, अपने माँ बाप का हक़, अपने पड़ोसियों का हक़, अपने रिश्तेदारों का हक़। ये हुकूक इंसानों के ज़िम्मे अल्लाह ने किए हैं। उन हुकूक पर जान लगाने का हुक्म है। अगर उन हुकूक पर जान लगती है तो वो इबादत और अजर है। इसलिए उलमा ने लिखा कि आदमी अपने अपने अहलो अयाल की ज़रूरत के खातिर तिजारत करने जाता है, वो इबादत है। हलाल कमाई कमावे, वह कमाएगा, ये उसका वक्त इबादत में शुमार होगा कि वो हलाल जगह पर जा रहा है, हुक्म पर जा रहा है, हुक्म पर जा रहा है। और अगर हुक्म पर नहीं जा रहा है तो फिर वो इबादत नहीं, लायानी हो जाएगा, और वही आदमी के लिए वबाल का जरिया बनेगा। इसलिए जान व माल को अमानत समझकर जान और माल दोनों को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर लगाने का तरीका सीखना है। ये तबलीग में इसकी मश्क है कि जान माल को सही तरीके पर कैसे लगाया जाए, और उसके लिए हमारे सामने नमूना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी है। इसलिए फ़दाइल की किताबों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और सहाबा के, अज़वाज मुतहरात के, बनाते तय्यबात के, उनके जान व माल लगाने के वाक़यात हैं, उनकी नमाज रोज़े के वाक़यात हैं, उनके तक़वे और हया के वाक़यात हैं, उनके ज़ुहद और जुहद के वाक़यात हैं, कि वो हमारे लिए सैंपल है। बरकत के तौर पर किताब नहीं सुननी, नमूना और आइडियल बनाने के लिए किताब सुननी है कि हमारे आइडियल है ये। एक तो पे बरकत के तौर पर कुछ पढ़ दो, घर नया बनाया है, कुछ पढ़ दो ने बरकत हो जाए, गाड़ी नहीं खरीदी है, कुछ पढ़ दो इसमें बरकत हो जाए। अल्लाह के कलाम में बरकत है, अल्लाह के कलाम में ज़रूर बरकत है। जहाँ वो पढ़ा जाएगा तो वहाँ बरकत होगी, जहाँ उस पर अमल होगा वहाँ बरकत होगी। लेकिन कुरान और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक बातें वो दस्तूर हयात हैं, दस्तूर है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वो सिर्फ फ़लसफ़े के तौर पर या किस्से और कहानियों के तौर पर नहीं है। जैसे दुनिया में बहुत से मज़हब वालों ने, उनका मज़हब जो है वो किस्से कहानियाँ हैं, किस्से कहानियों का सुनना सुनाना, वही उनका मज़हब है। अमल के रास्ते में कोई चीज़ नहीं। हमारे यहाँ एक एक चीज़ अमल के लिए है। ये जो तालीम है हमारी फ़ज़ाइल की तालीम, चाहे जमातों में जाकर 4 घंटे सुबह शाम मिलाकर करनी है, तो वो भी अमल के लिए है। इसको इसलिए सुना जावे
कि हमें इस मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा करना है, सहाबा का इत्तिबा करना है, नमाज में, रोज़ों में, ज़िक्र में और तिलावत में, दावत में, अखलाक में, कमाने में, खर्च करने में, शादी बियाह में, खुशी गमी में, सारी चीज़ों में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और सहाबा का इत्तिबा करने की एक मश्क है। इसलिए इन 6 नंबरों पर ऐसी मश्क और ऐसी मेहनत करनी है, ऐसी मेहनत करनी है कि हमारे अंदर पूरे दीन पर चलने की इस्तेदाद पैदा हो जाए। ये इसकी मश्क है निकल कर, और इसकी दावत देनी है जमकर। अल्लाह के रास्ते में निकलकर 5 किस्म के गश्त हैं। एक तो खुसूसी गश्त है, किसी भी बस्ती में जमात पहुंची, आपस में बैठकर मशवरा कर लेंगे और मशवरा करके पहले ही अपना निज़ाम मुरतब कर ले, नक़द जमात बनाना है, मस्जिदवार जमात बनानी है, और अपने 24 घंटे के अमाल का निज़ाम बना ले कि 24 घंटे में हमारा एक लम्हा, 1 मिनट भी ज़ाया न हो। ये मुसलमान की ज़िंदगी की तरतीब है। सिर्फ जमात में नहीं, जमात में तो उसकी मश्क है, जमात में तो उसकी मश्क। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक हयात से बात मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने औकात को फजूल कामों में ज़ाया नहीं करते थे, फजूलियात में अपने औकात को ज़ाया नहीं करते थे। आपने अपनी ज़िंदगी को काम में लगाया। और कौन से काम होते थे? या तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत में होते थे, दावत इल्लाह में फिर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं और उनको जाकर बात कर रहे हैं, दावत दे रहे हैं, अफराद को भी, मजमों को भी, ख़ानदानों को भी, कबाइल को भी, मर्दों को भी, औरतों को भी, बूढ़ों को भी दावत दे रहे हैं, खवास को भी, अवाम को भी। उसी की नकल में ये गश्त है, खुसूसी गश्त है कि जिस बस्ती में जा रहे हैं वहाँ के खवास से मिले, दुनियावी एतबार से जो बड़े हैं उनसे जाकर मिलकर उनको दीनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाना और उनसे बात करना और उनसे नुसरत तलब करना। नुसरत तलब करना, नुसरत के माना खाना पीना नहीं है, खाना पीना नहीं कि हम उनसे जाकर सवाल करेंगे कि हमारी जमात है, आप हमारी दावत कर दे, अल्लाह ने आपको बहुत माल दिया है, कि ये तो हमारे दिल के किसी गोशे में भी नहीं होगा। सवाल तो बहुत दूर की बात है। इस रास्ते में निकलकर इसकी मश्क करनी है कि दिल का भी सवाल, जिसको इशराफ नफ्स कहते हैं, वो भी न रहे किसी से, सिर्फ एक अल्लाह से मांगेंगे। इसीलिए अपनी ज़रूरतें साथ लेकर जाएंगे, अपनी ज़रूरतें साथ लेकर जाएंगे कि अपना ज़रूरत का पैसा, अपने खाने पकाने के बर्तन, अपने कपड़े, अपना बिस्तर, ताकि किसी से सवाल न करना पड़े। अल्लाह के अलावा किसी से सवाल नहीं करेंगे। कोई भी चीज़ मांगेंगे एक अल्लाह से मांगेंगे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इब्ने अब्बास को, जो छोटे से थे अभी, तो उस वक्त ये नसीहत की कि बेटा जब तुम किसी चीज़ का सवाल करो तो अल्लाह ही से सवाल करना। इदा सअलता फस्अलिल्लाह व इदा इस्तअनता फस्तइन बिल्लाह। जब तुम्हें मदद की ज़रूरत पड़े तो सिर्फ अल्लाह ही से मदद तलब करना, और जब कोई चीज़ मांगो तो सिर्फ अल्लाह ही से मांगना। इसकी मश्क है। इसलिए उनके पास गश्त में उनकी दुनिया का तासुर लेकर नहीं जाएंगे, बल्कि उनके ऊपर रहम की नज़र डालेंगे कि कितना भला आदमी है, अल्लाह ने इसको दुनिया दी है, दुनिया में सलाहियत दी है, काश कि इसकी दुनिया और इसकी सलाहियत अल्लाह के दीन पर लग जाए और इसका भला हो जाए। बाहर के मुल्कों में उस ज़माने में जमातें जाती तो हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, भाई उन मुल्क वालों की दुनिया पर राल मत टपकाना, बल्कि उनकी बेदीनी पर आंसू टपकाना। उनकी दुनिया पर राल न टपकाना कि हमको भी ऐसी दुनिया मिल जाएगा। या लैता लना मिस्ल मा ऊतिया क़ारून इन्नहु लज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। कैसा खजाना हमें भी मिल जावे, ऐसी सवारियां हमें भी मिल जावे, ऐसे बंगले हमारे भी बन जावे जैसे इनके हैं। ये तमन्ना हमारी ना हो, किसी की दुनिया देखकर राल न टपकावे, बल्कि उसकी बेदीनी देखकर, क्योंकि उमूमन आदमी माल के साथ गफलत में होता है। बहुत कम बातौफीक लोग होते हैं जो माल के साथ भी अमाल के साथ, अहकाम की पाबंदी के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। इसलिए कि दुनिया जो है ना, दुनिया वो अच्छों पर जादू करती है, इसलिए राल न टपकावे, बल्कि उनके पास उनके ऊपर शफकत और रहमत की नज़र डालें कि अल्लाह ताला इनको अच्छी तौफीक दे दे, उनको मानूस करें, करीब करें। और बस्ती के जो पुराने साथी, उनसे जाकर मिलकर उनसे ताउन तलब करें काम में कि आप हजरात को अल्लाह ने नवाजा है, आप हजरात काम कर ही रहे हैं, आप हमारा ताउन करें, हम भी कुछ सीखेंगे, बस्ती में काम भी होगा।
جس بستی میں جاوے اس بستی کے علماء کی خدمت میں ضرور حاضری دیں اور ان سے دعا کی گزارش کریں. جتنی ہماری جماعتیں چلے کی 4 مہینے کی 3 دن کی جماعتیں جا رہی ہیں تو وہ خصوصی گشت میں ایک عمل ہے ہمارا کہ اس بستی کے علماء کی خدمت میں جا کر دعا کی گزارش کریں کہ ہم دین سیکھنے کے لیے آپ کی بستی میں آئے ہیں, آپ ہمارے لیے دعا کر دیں, آپ ہمارے لیے دعا کریں. ان میں رغبت ہے تو کچھ کارگزاری سنا دیں, ان میں رغبت ہے کارگزاری سنا دیں, باقی دعا کی گزارش ضرور کریں, اس کی کوشش کریں. یہ ایک گشت ہے مستقل جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی دعوت دینی ہے سب کو. ایک دوسرا گشت ہمارا تعلیم کے موقع پر تعلیمی گشت ہوتا ہے کہ فضائل کا حلقہ 2 وقت تعلیم اجتماعی عمل ہے اور بڑا عمل ہے. تربیت کا بڑا مؤثر اور بڑا جاندار عمل اس محنت میں تعلیم کا عمل ہے, جس میں بیٹھ کر آدمی گھنٹوں بھر جب سنتا رہتا ہے تو اندر دل کی دنیا اپنے آپ بدلتی ہے. دھیرے دھیرے جیسے کوئی سخت چیز ہوتی ہے نا, اس کو پگھالنے کے لیے گھنٹوں بھر پانی میں رکھ دیتے تو دھیرے وہ پانی اندر پیوست ہوتا ہے, اس چیز کو پگھال دیتا ہے. ایسے دل کی سختی کو اندر کی شدت کو پگھالنے کے لیے آدمی گھنٹوں پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام, اللہ کی آیتوں کی تفسیر, کیونکہ فضائل کی کتابوں میں حضرت شیخ نے احادیث کلام پاک کی آیات اور ان کی آسان تشریح و تفسیر کی ہے, اس کو جب بندہ سنتا رہتا ہے اچھے جذبے سے, اچھی نیت سے, دل کے کانوں سے سنتا ہے تو دھیرے وہ دل پر اثر کرتی ہے اور دل میں نرمی آتی ہے. اس لیے بہت سے سخت دل لوگوں کو دیکھا جماعت میں نکل کر 10-15 دن گزرے کہ ایک دم سے نرم ہو گئے. جو وہاں فرض پڑھنے کو راضی نہیں تھے یا تہجد کے لیے سب سے پہلے اٹھ جاتے, جو گھر میں پانی کا گلاس اٹھانے کو راضی نہیں تھے وہ یہاں ساری جماعت کے برتن دھوتے اور کہتے امیر صاحب روزانہ میں دھوؤں گا. جو وہاں سب کے ساتھ لڑائی کرتے تھے اب وہ یہاں دعا میں لگے ہیں, سب کے اوپر احسان کر رہے ہیں, سب کی خدمت کر رہے ہیں. یہ جذبہ اندر بنتا ہے. اس لیے فضائل کے حلقوں میں جم کر بیٹھیں دونوں وقت, اور اس دوران میں تعلیمی گشت ہے. 2 آدمی باری 10 منٹ مختلف محلوں میں جا کر اپنے اس گشت میں نیت کر کے جاوے کہ حضور علیہ السلام والے مبارک علم کا یقین میرے دل میں آ جائے, اس کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں. اور جا کر جو فارغ لوگ بیٹھے ہیں ان کو ایمان اور علم کا فائدہ بتا کر نقد مسجد لا کر, یہ ایک گشت ہے ہمارا جس میں نقد مسجد لانا ہے, تعلیمی گشت. اور ایک عمومی گشت ہوتا ہے شام کو عصر مغرب عشاء کے درمیان, جیسے علاقائی ماحول ہے اس اعتبار سے 2 نمازوں کے بیچ کا وقت فارغ کر کے عمومی گشت ہوتا ہے جس میں نقد مسجد میں لانا. تو تعلیم خصوصی گشت ہو گیا, تعلیمی گشت, عمومی گشت. ایک گشت ہمارا تشکیلی ملاقاتوں کا جو گھر کے ہر فرد سے ملنا, اس میں جو جماعتیں جا رہی ہیں جس مسجد میں جاوے 2 دن 3 دن ٹھہریں گے تو 2-3 دن کے دوران اپنے ساتھیوں کی 2-3 دن کی جماعتیں بناوے اور محلے تقسیم کر کے اس محلے میں رہنے والے ہر بالغ مسلمان سے 2 یا 3 دن کے دوران ملاقات کرنے کی نیت بنا, سب سے مل رہا ہے اور مل کر ان سے پوری بات کر رہی ہے. جیسے میں نے ابتدا میں جو باتیں عرض کی, ایمان کی, نماز کی, علم کی, ذکر کی, اخلاص کی, اللہ کے راستے میں یہ 6 صفات کی جو باتیں ہیں, فضائل کی روشنی میں ان بھائیوں سے بات کر کے پھر آخرت کی طرف متوجہ کریں کہ بھائی دنیا کی زندگی تو 60-70 سال کی ہے, اصل ہماری زندگی آخرت کی ہے. اس زندگی کی تیاری کے لیے اللہ نے موقع دیا ہے, اس لیے ہم بھی اپنا گھر بار, کاروبار, اپنے بچوں کو چھوڑ کر اپنی آخرت بنانے کے لیے نکلے ہیں. آپ سے بھی اسی کی گزارش ہے, آپ بھی اس کی کوشش کریں کہ آپ کی بھی آخرت بن جائے اور آپ دوسروں کی آخرت کے بننے کا ذریعہ بن جائے. پھر اس کے فائدے بتاؤ کہ آخرت بنے گی تو کیا فائدہ ہوگا. آخرت جس کی بن گئی اس کی دنیا پہلے بنے گی, جس کی آخرت بن گئی اس کی دنیا بن جائے گی, سب سے پہلے اس کی دنیا بنے گی. اور جس کی آخرت اجڑ رہی ہے اس کی دنیا کبھی نہیں بن سکتی. جس کی آخرت اجڑ رہی ہے اس کی دنیا نہیں بن سکتی, اس کو دنیا میں سکون نہیں مل سکتا. دنیا بننے کا مطلب پیسے حاصل کرنا, دنیا بننا نہیں. دنیا تو چوروں کے پاس ہے, ڈاکوؤں کے پاس ہے, لٹیروں کے پاس ہے, اور دنیا تو دنیا کے غزیر ترین لوگوں کے پاس. اس کے مل جانے سے دنیا بنی ہوئی نہیں ہے, یا اور دیگر جو چیزوں کو لوگ حاصل کر کے سمجھتے ہیں کہ ہماری دنیا بن گئی. بڑا مکان بن جانا, جاگیر کا مالک ہو جانا, لوگوں کے پاس لوٹی ہوئی زمینیں, ان زمینوں سے ان کی دنیا نہیں بنی ہے. دنیا کا بننا یہ ہے
کہ آدمی اللہ کے اوامر پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر قائم ہو، چاہے اس کی جیب میں 1 روپیہ نہیں ہے اور حلق سے نیچے اتارنے کا 1 لقمہ اس کے پاس نہیں ہے، پہننے کے پورے 2 کپڑے نہیں ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاس اسباب و وسائل نہیں تھے، غلامی کی زندگی تھی، لیکن دنیا آخرت بنی ہوئی تھی تو دنیا بنی رہی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جب سے اسلام قبول کیا وہاں سے لے کر موت تک ان کے حالات کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ بہت سے لوگوں پر مسلسل حالات چلتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا تو کچھ ٹھیک ہو ہی نہیں رہا، اتنا سارا دین کا بھی کام کیا، ہم نے صدقہ بھی دیا، خیرات بھی کی، دعا بھی کروائی، لیکن حالات حل نہیں ہو رہے ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی کے دنیا میں حالات جو چاہتا ہے ایسے حل ہو جاوے تبھی اس کی دنیا بنی یا اس کی آخرت بنی، بلکہ اس کا بننے بگڑنے کا مطلب اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آدمی ہر حال میں دین پر قائم ہے، نماز روزوں پر قائم ہے، اللہ کی اطاعت پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر قائم ہے، تو اس آدمی کی دنیا آخرت بنی ہوئی ہے، چاہے وہ فقیر و قلاش ہو۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کے وقت اس حال میں ہے کہ ان کے کفن کا کپڑا نہیں ہے، کفن کا کپڑا، حالانکہ جب اسلام قبول نہیں کیا تھا تو روزانہ 200 درہم کا کپڑا ملتا تھا، 200 درہم کا جوڑا، اور بہترین خوشبوئیں ملتی تھی اور عیش و عشرت کی زندگی تھی، اور لیکن اسلام نہیں تھا تو وہ بگڑی ہوئی زندگی تھی، وہ بگڑی ہوئی زندگی۔ دوسری طرف اللہ نے اسلام دیا، 200 درہم کا جوڑا لے لیا اور روزانہ کی مہنگی خوشبوئیں لے لی، لیکن وہ بنی ہوئی زندگی ہے اس لیے کہ وہ زندگی اللہ کی اطاعت کے ساتھ، حضور علیہ السلام کی اتباع کے ساتھ ہے، اس زندگی سے اللہ راضی ہو گیا، حضور علیہ السلام ان سے راضی ہو گیا۔ حالانکہ جنازہ اس حال میں ان کا اٹھا کہ ان کے پاس کفن پورا نہیں تھا۔ تو بننا بگڑنا یہ نہیں ہے، ہم اس بات کو خود سمجھیں گے اور ایک ایک بھائی کو یہ بات سمجھیں گے کہ بھئی دنیا آخرت کا بننا یہ ہے کہ اللہ کے حکموں پر زندگی آ گئی تو دنیا بن گئی اور آخرت بن گئی، اور اگر حکم چھوٹ رہے ہیں تو آخرت بھی اجڑ رہی ہے، دنیا بھی اجڑ جائے گی۔ یہ وقتی چیز ہے، یہ ساری وقتی کھیل ہے۔ اس دنیا میں بہت سے آئے جنہوں نے اس ظاہری اور مادی چیزوں پر بھروسہ کر کے اپنا ریت کا محل تعمیر کیا، ایک ہوا کا جھونکا آیا سب ختم ہو گئے۔ اگلی قوموں کے واقعات اللہ نے قرآن میں بیان کیے، ان کو اللہ نے طاقت و قوت دی تھی، کسی کو اللہ تعالیٰ نے زبردست اکثریت دی تھی، کسی قوم کو اللہ نے تجارت کرنے کا بڑا ملکہ دیا تھا، اور کسی قوم کو اللہ نے زمین و باغات دیے تھے، اور کسی قوم کو اللہ تعالیٰ نے زبردست حکومت دی تھی۔ ان سب کے قصے نمونے کے طور پر اس امت کے واسطے پیش کیے ہیں کہ حکومت، اکثریت، زمین و جاگیر اور تجارت کا اچھا سے اچھا ملکہ اور منڈیاں یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے۔ کامیابی کی علامت اللہ کے دین پر آدمی کا قائم رہنا، ایمان سیکھنا اور اپنے نبی کا اتباع کرنا، یہ کامیابی کی علامت ہے۔ ان قوموں کے مقابلے میں ان انبیاء کے قوموں کے واقعات کے جو نہتے تھے، کمزور تھے، جو اس زمانے کے اکثریت والے اور اس زمانے کے زمین و جاگیر اور منڈیوں والے ان کو کہتے تم تو ہم میں رذیل لوگ ہو، تمہاری کیا حیثیت ہے، تم ہوتے کون؟ ان کو اس انداز میں پکارتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نتیجتاً ان لوگوں کو کامیاب کر دیا جن کو لوگ رذیل اور ہلکا سمجھتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کو، اپنے نبی کے طریقوں کو اختیار کر لیا۔ یہ ایک ایک مسلمان کو یہ بات واضح کرنی ہے، کوئی دھوکے میں نہ رہے، کوئی دھوکے میں نہ رہے۔ قرآن کی کہانیاں جو ہیں وہ کوئی قصے گھڑے ہوئے قصے نہیں ہیں، وہ عبرت ہے اس امت کے لیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ساری قوموں کے جو نقشے انسانوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور جن نقشوں کا غرور اور نشہ چڑھتا ہے، زمین جاگیر والوں کو زمین و جاگیر کا نشہ ہوتا ہے، مال والوں کو مال کا نشہ چڑھتا ہے، اکثریت والوں کو اکثریت کا نشہ چڑھتا ہے، اور حکومت کی کرسی پر جب آدمی آتا ہے تو اس کا ابھار آتا ہے اور حکومت کا نشہ چڑھتا ہے۔ ان سارے نشے والوں کو اللہ تعالیٰ نے واقعات سمجھائے کہ وہ اس سے عبرت پکڑ لیں، اس سے عبرت پکڑ لیں کہ تم سے زیادہ طاقتور تھے ہو، تم سے زیادہ بڑی ان کی حکومت تھی، ان کی ایسی اکثریت تھی کہ وہ کبھی اقلیت میں نہیں بدل سکتی تھی، ان کی ایسی اکثریت تھی کہ اس اکثریت کو کوئی گرا نہیں سکتا تھا، ان کی بادشاہی تھی، ان کی بادشاہی تھی۔ ان بادشاہی کے مقابلے میں اللہ نے نبیوں کو دعوت دے کر بھیجا، نبیوں کو دعوت دے کر بھیجا کہ جب دعوت ہوگی، دعوت وجود میں آئے گی، قرآن کی تفسیر کے نچوڑ اور نتیجے میں جو باتیں واضح ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی باطل قوموں کے مقابلے میں جن کے اوپر کفر کا اور شرک کا اور مال کا اور دیگر چیزوں کا جب نشہ سوار ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس نبیوں کو بھیجا،
اور اکثر نبیوں کو بے سر و سامانی کے عالم میں بھیجا، اکثروں کو بے سر و سامانی کے عالم میں بھیجا، اور انہوں نے جا کر ان کو اللہ کی توحید کی دعوت دی، ان کو اللہ کی طرف بلایا، اور ان کا نشہ چڑھا ہوا تھا، اس نشے میں بات کر رہے، ان کو گرانے کی بات کی، ان کو ہٹانے کی بات کی، ان کو بھگانے کی بات کی، اور ان کو شہر چھوڑ دینے پر مجبور کیا، ان کو شہر چھوڑنے پر مجبور کیا، ان کو کہا کہ یا تو تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ یا پھر ہمارے وطن سے نکل جاؤ، تمہارے لیے ہمارے ملک میں جگہ نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں پہلے پیش آ چکی، اس کا مقابلہ کس طاقت سے ہو؟ باطل کا مقابلہ باطل طاقتوں سے نہیں ہوا، انبیاء علیہ السلام نے اس کا مقابلہ روحانی طاقت سے کیا، ایک زبردست روحانی طاقت کے بعد پھر اللہ کی طرف سے جو حکم آیا مقابلے کے لیے، اس کو اختیار کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کا مظاہرہ کیا، اکثر چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب رہی، انبیاء کے ساتھ بے سر و سامان مجمع ہوتا تھا، اور وہی سیرت پوری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دہرائی گئی، مکہ کے حالات، مدینے کے حالات، اور حضور علیہ السلام کے غزوات، اور اس دور کے جو پورے حالات ہیں وہ اسی طرح رہے کہ اکثریت غالب رہی، لیکن اللہ کا جو نظام چلا، پھر انبیاء علیہ السلام اور انبیاء کے ماننے والے جو نہتے تھے، کمزور تھے، لیکن اوامر پر قائم تھے، اللہ کے حکموں پر جمے ہوئے تھے، اللہ کے حکموں پر جمے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دنیا آخرت بنا دی۔ یہ مذاکرے مسجد سے لے کر گھر گھر تک کرنے کی ضرورت ہے، ایک ایک مسلمان کے پاس جا کر اسے سمجھانا ہے کہ کامیابی حکموں کو پورا کرنے میں حالات کو دیکھ کر نہیں چلنا ہے، بلکہ حکم دیکھ کر چلنا ہے۔ حکم کیا ہے؟ حالات اچھے ہیں تو شکر کا حکم ہے، اور حالات بگڑے ہیں تو صبر کا حکم ہے، تقوی کا حکم ہے۔ من یتقی ویصبر، کہ جو تقوی اختیار کرے اور صبر کرے، حالات بگڑے ہیں تو صبر اور تقوی کا حکم ہے، حالات سازگار ہیں شکر کا حکم ہے، اس حکم کے ساتھ چلنے والوں کے ساتھ مدد ہوتی ہے، اس لیے کوشش کریں گھر گھر جا کر اس کی بات کریں، ایک ایک مسلمان سے اس کا مذاکرہ کریں، اور اس کو دین کی نصرت و دعوت کے لیے تیار کریں، یہ ہمارا ایک گشت ہے۔ پھر جب جو لوگ تیار ہو جائیں گے، ان کے لیے 2-4 دن کی جو تاریخ نقد نکالنے کی طے کی ہے، اس پر ان کو وصول کر کے روانہ کرنا ہے، اس کو وصولی کا گشت کہتے ہیں۔ یہ 5 قسم کے گشت ہیں، اور اجتماعی جو عمل ہے اس میں سفر ہے، مشورہ ہے، ہماری تعلیم اجتماعی عمل ہے، فرض نمازیں 5 وقت کی ہمارا اجتماعی عمل ہے، فرض نمازیں 5 وقت کی فرض نمازوں کو پابندی سے پڑھنا ہے، اور اس نیت سے پڑھنا ہے کہ ابھی سے لے کر موت تک 5 وقت کی نمازوں کو پابندی سے پڑھیں گے۔ بھائی پڑھیں گے انشاءاللہ، سارے مجمع نیت کریں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اسی طرح ہماری مجلس اجتماعی عمل ہے، جو نمازوں کے بعد کی مجلس ہے اس میں ساری جماعت اکٹھی ہو کر بیٹھیں۔ کھانا اور سونا بھی اجتماعی عمل ہے، ایک دسترخوان پر پوری جماعت کھانا کھا لے، کھانا سادہ ہو، تکلفات نہ ہو، تکلفات میں کھانے پر زیادہ خرچ کرنا کوئی عقل مندی نہیں ہے، کھانا ایک ضرورت، کپڑا ایک ضرورت، ضروریات میں بقدر کفاف خرچ کرنا یہی سب سے بڑی عقل مندی، اتنا مال دوسروں پر لگا، کھانے پینے میں کم خرچ کرے، اور ایک دسترخوان پر محبت کے ساتھ کھاوے، جیسا مل جائے اللہ کا شکر کرتے ہوئے کھانا کھا لے، ناشکری نہ کرے، کھانے میں عیب نہ لگاوے، حضور علیہ السلام نے زندگی میں کبھی کھانے میں عیب نہیں لگایا، ما عاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قط ان اشتہاہ اکلہ و ان کرہہ ترکہ، اگر آپ کو اچھا لگا کھا لیا، اچھا نہ لگا ٹھیک ہے، آدمی کی طبیعت ہے، کبھی پھیکا ہے نہیں ٹھیک لگا، کبھی زیادہ میٹھائی نہیں ٹھیک لگا، تو اچھا نہ لگے چھوڑ دے، لیکن اس میں عیب نہ لگاوے کھانے، عیب لگانا بہت بری چیز ہے، اس سے محرومی ہوتی ہے نعوذ باللہ، اس لیے کھانا وقت پر کھا لے، اسی طرح آرام بھی وقت پر کر لے، رات آرام کے لیے، دن کام کے لیے، رات عشاء کے بعد دیر تک جاگے نہیں، کوئی تقاضا ہے ملاقات کا 2-4 ملاقاتیں کر لی، آدھا گھنٹہ تو اس وقت اتنا کر لے، باقی انفرادی مجلس سے نہ لگاوے، اپنے دن بھر کے اعمال کو ضائع نہ کرے، بلکہ جم کر اپنے دن بھر صبح سے لے کر شام تک اچھی طرح اپنے آپ کو تھکاوے، اور رات میں اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر، کھانے پینے کی ضروریات سے فارغ ہو کر رات میں جلدی آرام کرے، اور پھر تہجد کے لیے اچھا وقت لے کر اٹھ جائے، جو وقت دن شروع رات میں جاگتے وہ آخر رات میں جاگیں، آخر رات میں جاگیں گے تو نماز کی، دعا کی، ذکر کی، رونے دھونے کی توفیق ہوگی، اس لیے رات میں جلدی آرام کریں،
اور تہجد میں اٹھیں اور آپس میں محبت کے ساتھ رہیں, ایک دوسروں کی خوبیاں دیکھیں, برائی نہ دیکھیں, ایک دوسروں کی خوبیاں دیکھیں اور اطاعت کریں اپنے امیر, اپنے ذمہ دار کی اطاعت کریں, جو کہیں جیسے کہیں اس طرح سے کر لیں, نافرمانی نہ کریں. جس نے اپنے ذمہ دار کی اطاعت کی, اب مشق کر لی, اللہ رسول کی اطاعت کی, اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دے گا. کریں گے بھائی انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. Así